مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں اور دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ بھائیوں اور دوستوں کے سامنے ایک مختصر سے مسئلے پر گفتگو کروں گا، اور یقیناً یہ مسئلہ آج کل اس قدر عام ہو چکا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس الفاظ سے اس کی تعبیر کروں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل جادو، اسی طرح جو ٹونے وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر جو منتر وغیرہ، دیگر جو خرافات وغیرہ ہوتے ہیں، ہمارا سادہ مسلمان جو ہیں اسی میں مبتلا ہے۔ یاد رکھیں، جادو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جادو نہیں، جادو بالکل موجود ہے، اور یقیناً اللہ نے اس میں امتحاناً اثر بھی ڈالا ہے، لیکن جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، اس کے متعلق آپ ذرا علماء کرام سے پوچھیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ اور آئے روز یہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں جو تعویذوں کے پیچھے گھومتی رہتی ہیں، اور ان کا اور کچھ کام نہیں ہوتا، بس اپنے گھر میں اپنی بہو پر یا ان کی جو دیگر ہمارے گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان پر یہ تعویذ، اسی طرح جادو منتر وغیرہ، گھروں کو اجاڑنا، گھروں کو خراب کرنا، یہ ان کا ایک مزاج بن چکا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کے گھر کو اگر آپ اجاڑیں گے تو یقیناً اسی آگ کا ایک معمولی سی چنگاری آپ کے گھر کی طرف بھی آئے گی۔ جیسے کہ اردو کہاوت ہے نا کہ اگر آپ کسی کے لیے راستے میں گڈھا کرو گے تو یقیناً اسی گڈھے میں آپ خود بھی گرو گے۔ تو آج کل یہ معاملہ بہت زیادہ چل رہا ہے، تعویذ کے پیچھے لوگوں کا بھاگنا، تعویذوں کے پر ایمان لانا، یقین کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعویذات وغیرہ نہیں ہیں، بالکل میں مانتا ہوں، لیکن یہ جو کاروبار بنا ہوا ہے، لوگوں نے جو اس پر ایمان اور یقین رکھا ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی پر جادو ہے یا مثال کے طور پر نظر وغیرہ ہیں تو قرآن کریم اٹھائیں نا۔ قرآن کریم کے اندر آخری جو دو صورتیں ہیں، سورت فلق اور سورت ناس، یہ تو ہر قسم کے جادو، ہر قسم کی نظر وغیرہ کے لیے بہترین صورتیں، بہترین وظیفہ۔ سورت فلق، اس کے اندر نسخہ حفاظت جان ہے، اور سورت ناس اس کے اندر نسخہ حفاظت ایمان ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، پنڈی شیخ القرآن رحمہ اللہ کے حوالے سے، خاص کر طلباء کرام کو، کہ صبح اور شام ان دو صورتوں کا اپنا وظیفہ بنا لو۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں، دونوں ہاتھوں کو یوں اٹھائیں، پہلے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق شروع کریں۔ جیسے ہی قل اعوذ برب الفلق ختم ہو جائیں تو بغیر بسم اللہ کے قل اعوذ برب الناس شروع کر دیں، من الجنت والناس۔ جب یہاں تک پہنچ جائے تو ایک مرتبہ ہو، اب دوبارہ شروع کریں، پھر بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ جب یہ ختم ہو جائے بغیر بسم اللہ کے قل اعوذ برب الناس شروع کر دیں، من الجنت والناس پر پہنچنے پر 2 مرتبہ، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق پڑھے، اور اس کے بعد بغیر بسم اللہ کے قل اعوذ برب الناس من الجنت والناس تک۔ جب یہ ہو جائے آخر میں پھر درود شریف پڑھے اور اپنے ہاتھ پر پھونک مارے، اور یقیناً یہ ہاتھ آپ کے بدن کے جہاں جہاں تک، جس جس حصے تک پہنچ سکتے ہیں، تمام حصے تک پہنچائے، وہاں پر ملے۔
یقین جانے نہ جادو ہوگا، نہ تعویذ کا کوئی اثر ہوگا، نہ نظر ہوگا۔ اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے طلباء کرام آپ تو یہ وظیفہ اپنا لو، اگر آپ کا اور کوئی دشمن نہیں تو شیطان تو آپ کا دشمن ہے، شیطان تو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طور پر آپ کو دینی ماحول سے نکالا جائے، دنیاوی ماحول کی طرف لے آئیں، دینی ماحول سے نکال کر بے حیائی والے ماحول کی طرف لے آئیں۔ تو ہمیں استاد محترم اپنے استاد کے حوالے سے یہ وظیفہ بتایا کرتے تھے کہ یہ وظیفہ صبح و شام کرنا ہے، اور یقیناً ہر قسم کا جادو وغیرہ، منتر وغیرہ، نظر وغیرہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہوگا۔ تو خدا را کتاب اللہ جیسی کتاب موجود ہیں تو پھر ان عاملوں کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت کہ جن کی اپنی صورت اور سیرت جو ہیں آپ اگر ان پر غور کریں نا، سورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورت جیسے نہیں، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق نہیں، تو وہ کیا کام کریں؟ یقیناً ان کا تو یہ کاروبار ہے، وہ تو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی کا کام ہو یا نہ ہو لیکن ان کا کام ہو جاتا ہے، ان کی جیب بھر جاتی ہے۔ اور یقیناً ہماری مائیں بہنیں جو ہیں نا، ان چیزوں پر اپنے خاون کے جو مال ہے نا، جو دولت جو وہ بیچارہ بڑی محنت سے کماتا ہے، صبح نکلتا ہے رات کو آتا ہے، بڑی مشکل سے 1000-1500 یہ کما کے لاتا ہے، ہماری یہی مائیں بہنیں انہی پیسوں کو اٹھا کر انہی عاملوں پہ خرچ کرتی ہیں۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہیں، اور یقیناً آپ دوستوں نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، کئی ایسے عامل پکڑے جا چکے ہیں کہ جو عورتوں کی عزتوں کو تھار تھار کر دیتے ہیں۔ تو خدا را بجائے ان کے پیچھے بھاگنے کے اللہ کے دین کی طرف آئیں، اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، اعمال کی طرف آئیں، اور جو وظائف قرآن و سنت سے ثابت ہیں اسے اپنایا جائے، اسی پر عمل کیا جائے، اسی کو پڑھا جائے۔ یقین جانے کوئی جادو نہیں ہوگا، کوئی منتر وغیرہ، کوئی تعویذ وغیرہ، کوئی نظر وغیرہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن ایمان بنانا ہے، یقین بنانا ہے۔ سب سے بڑی چیز یقین کی ہے، سب سے بڑی چیز ایمان۔ لیکن ہمارے معاشرے کا آج کل یقین اور رجحان جو ہے نا ان عاملوں کی طرف ہے، قرآن کی طرف کوئی نہیں آ رہا ہے۔ ارے بابا، مسلمان پر مشکلات آتی رہتی ہیں، تکالیف آتی رہتی ہیں، مسائل آتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ امتحان ہے۔ اب ان مسائل اور ان مشکلات کے آنے پر ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی کتاب کو اٹھائیں، اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں، تب جا کے ہمیں ان مشکلات اور ان مصائب سے نجات ملے گی۔ لیکن ہم بجائے قرآن کی طرف آنے کے، بجائے دین کی طرف آنے کے، ہم عاملوں کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں، اور یقیناً عامل ہمارے اس گھبراہٹ کو دیکھ کے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، خوب فائدہ۔ 10,000 لائیں، 15,000 لائیں، 20,000 لائیں، یہ لائیں، وہ لائیں، فلاں لائیں۔ عورتیں بیچارے جو ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، وہ اپنے خاوندوں کی جو محنت خون پسینے کی جو کمائی ہوتی ہے وہ ان پر خرچ کر دیتے ہیں، وہ خالی کاغذ لپیٹ کے ان کو دے دیتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جی درخت کے ساتھ لٹکانا ہے، کوئی کہتے ہیں دو قبروں کے بیچ میں دفن کرنا ہے، کوئی کیا خدا رہا۔ ان چیزوں سے دور رہیں، اللہ کی کتاب کی طرف آئے۔ اگر نظر کا کوئی معاملہ ہے، بندش کا کوئی معاملہ ہے، جادو ٹونے کا کوئی معاملہ ہے، بچے کے رونے کا کوئی معاملہ ہے، تو یہ آخری 2 صورتوں کو اٹھائے، ان 2 صورتوں کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ رب کعبہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ہمت کریں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو اٹھائیں، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پڑھنا اپنا معمول بنائیں، عادت بنائیں۔ صبح جیسے آپ اٹھیں تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، اور یقیناً یہی تلاوت آپ دیکھیں کہ آپ کا دن کیسے گزرتا ہے، کیسے خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔